اس قرآن میں ایک عجیب قسم کی چاشنی ہے، حلاوت ہے، مٹھاس ہے، جس کی حلاوت و چاشنی اور مٹھاس کو دیکھ کر اور اس کی چاشنی اور مٹھاس سے متاثر ہو کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، جس کی حلاوت و چاشنی سے متاثر ہو کر حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، اور ان کے علاوہ سینکڑوں واقعات ہیں جو تاریخ میں موجود ہیں۔ میں مختصر طور پر قرآن کریم کی اس حلاوت اور مٹھاس کو سمجھانے کے لیے حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ذکر کرتا ہوں۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی قبیلہ دوس کے سردار ہیں، اور یہ قبیلہ یمن کا ہے۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالی عنہ ابھی اسلام قبول نہیں کیے ہیں، ابھی وہ کافر ہیں، اور ان کی آمد ہوتی ہے مکہ المکرمہ۔ مکہ المکرمہ میں جب ان کی آمد ہوئی تو سرداران قریش نے، کفاران عرب نے حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالی عنہ کا استقبال کیا اور آپ کا ویلکم کیا، اور مدینے سے، مکہ سے باہر نکل کر ان لوگوں نے حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالی عنہ کو مبارکبادیاں پیش کی، اور سارے کے سارے لوگ حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یکایک یہ سب کے سب سرداران قریش، ہر قبیلے کے الگ الگ سردار میرے پاس جمع ہوئے، اور ان لوگوں نے مجھ سے کہا کہ طفیل تم میرے مہمان ہو، تم میرے عزیز ہو، اس لیے میں تمہیں ایک مصیبت سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ تم یہاں پر آئے تو صحیح، لیکن میں تمہیں اس پریشانی سے بچانا چاہتا ہوں جس پریشانی میں ہماری قوم مبتلا ہے، جس پریشانی میں ہم مبتلا ہیں، جس پریشانی کی وجہ سے ہمارے درمیان اختلاف پیدا ہو چکا ہے، جس پریشانی کی وجہ سے ہم میں تفرقہ بازی ہو چکی ہے، جس پریشانی کی وجہ سے ہمارے قوموں کے درمیان اختلاف اور انتشار کا ایک ماحول قائم ہو گیا ہے۔ طفیل ابن عمرو دوسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تم بتاؤ تو صحیح وہ کیا پریشانی ہے۔ سرداران قریش نے کہا کہ طفیل ابن عمرو دوسی سنو، اس خاندان میں اور اس عرب میں ایک شخص ظہور پذیر ہوا ہے، ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور اس کے پاس ایک کلام ہے، اس کلام کو جو سنتا ہے وہ اس پر جادو چھا جاتا ہے، اس کلام کو جو سنتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے، اور وہ کلام ایسا ہے جس کی وجہ سے بھائی بھائی میں اختلاف ہو چکا ہے، بیٹی ماں سے جدا ہو چکی ہے، شوہر بیوی سے جدا ہو چکا ہے، بیوی شوہر سے جدا ہو چکی ہے، ایک عجیب قسم کا ماحول بن چکا ہے، اور دو جماعتیں بن چکی ہے۔ ایک جماعت وہ ہے جو ان کا ساتھ دینے والی ہے، ایک جماعت وہ ہے جو ہم لوگ ہیں جو اس قرآن کا، جو اس کلام کا اور اس شخص کا انکار کرتے ہیں۔ اے طفیل بن عمرو دوسی سنو، تم اس شخص سے بچ کر رہنا، اس شخص کے قریب بھی نہ جانا، اس کے کلام کو نہ سننا۔ طفیل ابن عمرو دوسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، لیکن طفیل ابن عمرو دوسی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں اور دماغ میں یہ بات سوار ہو جاتی ہے کہ آخر ہے کیا، یہ کیا ماجرا ہے جس کی وجہ سے مجھے اس سے روکا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے مجھے منع کیا جا رہا ہے۔ طفیل ابن عمرو دوسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اسی طریقے سے حرم میں داخل ہوا، چونکہ حرم میں مختلف قسم کے بت رکھے ہوئے تھے، میں اس حرم میں گیا تاکہ اپنے بتوں کی عبادت کروں، لیکن میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ حرم کے اندر، حرم کے دائرے میں وہ عبادت کر رہا ہے، اس کی عبادت کا طریقہ مجھے بہت پسند آیا، اور میں اس کی عبادت کے اس طریقے سے متاثر ہوا، اور متاثر ہو کر میں اس کے قریب جانے کی کوشش کی، اور میں نے وہاں اس تک پہنچنے کی کوشش کی۔ جب میں قریب گیا اور تو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے میں نے ان سے گفتگو کی۔ طفیل ابن عمرو دوسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کا یہ انداز، اس وقت حضرت طفیل ابن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں بنے ہیں، صحابی رسول نہیں ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کا یہ انداز دیکھا، یہ انداز مجھے بہت پسند آیا، آپ کے اس انداز نے مجھے متاثر کیا ہے، اور آپ جو قرآن پڑھ رہے تھے مجھے ذرا وہ قرآن پڑھ کر سنائیے۔ تو پھر ابن عمر دوسی کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے ساتھ حرم سے باہر اپنے روم پر لے گئے، اپنے گھر پر لے گئے، اور وہاں پر لے جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے سورہ اخلاص کی تلاوت کی اور قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کی تلاوت کی۔ مجھے اس کلام کا سننا تھا کہ میرے دل کے اندر وہ کلام اثر کر گیا، اور میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی جس نے یہ کلام آپ پر نازل کیا ہے یقیناً یہ کوئی جادو نہیں ہے، یقیناً کوئی سحر نہیں ہے، کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، آپ مجھے اس دین کا اور اس مذہب کا اور اس ذات کا کلمہ پڑھائیے جس ذات نے آپ پر یہ قرآن نازل کیا ہے۔ تو پھر ابن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی اس حلاوت اور چاشنی سے متاثر ہو کر اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں،